مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے میں اس محنت کو کار نبوت سمجھ کر رہا ہوں. یہ کار نبوت ہے. یہ امام الانبیاء آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں ملی ہوئی امانت ہے. اور ایک ایک ایمان والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہ اس امانت کا ذمہ دار ہے. اور اللہ کی جو مدد آئے گی وہ ذمہ داری اٹھانے کے بقدر آئے گی. جو ذمہ داری سے جی چرائے گا وہ محروم ہوگا، اور جو ذمہ داریوں کو اوڑھے گا، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو، اللہ کی نصرت کو اور اللہ کی انعامات کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا. اسی میں بھائی دوستو بزرگوں اپنی محنت پر پوری بصیرت اور اللہ کے وعدوں کا یقین. دعوت ہے کیا؟ سب سے پہلا دائی اللہ کی ذات ہے. اللہ پوری انسانیت کو دعوت دے رہے ہیں دار السلام، سلامتی والے گھر کی طرف. کیا آؤ سلامتی والے گھر کی طرف. اللہ دائی ہے. پھر اللہ نے اس دعوت کے لیے انسانیت کا بہترین گروہ، انسانیت کا بہترین طبقہ جسے اللہ نے خود چنا، خود چھانٹا، اور میرے دوستو اللہ پاک نے انہیں اپنے کام کے لیے قبول کیا، جس کو انبیاء علیہ السلام کی جماعت کہتے ہیں. کوئی آدمی کتنی محنت کر لے، کتنا مجاہدہ کر لے، کتنی قربانی دے دے، میرے دوستو ولی تو بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا. نبی کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے. جسے اللہ قبول کر لے اللہ پاک اسے نبوت کا تاج پہناتے ہیں. اور جس کو اللہ نے نبوت کے لیے چنا اللہ ماں کی گود سے اسے معصوم رکھتے ہیں. ماں کی گود سے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. نبی کا کوئی استاد نہیں، اللہ براہ راست اس کی تربیت کرتے ہیں. قدم قدم پر وحی کے ذریعے سے اللہ رہبری کرتے ہیں، اور بطور دلیل کے اللہ نبیوں کو معجزات عطا فرماتے ہیں. تو یہ دعوت کی محنت نبیوں سے نبیوں کی طرف منتقل ہوتی رہی. نبی آتے تھے، دعوت آتی تھی، اور میرے دوست اس کے نتیجے میں زندگیاں بدلتی تھی. نبی چلے جاتے اور نبی کے جانے کے بعد جب دعوت چلی جاتی تو امت میں غیر محسوس طریقے سے پھر بے دینی آ جاتا، پھر شرک آ جاتا، پھر کفر آ جاتا تھا. پھر اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے تھے کہ نبی سے نبی کی طرف منتقل ہوتی رہی. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہ یہاں پر نبوت آ کر رکی، 571 سال کا زمانہ ایسا گزرا جس میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی انسانیت کو راہ بتانے والا، کوئی بھٹکی ہوئی انسانیت کو بربادی سے بچانے والا، کہ کوئی نہیں. اس لیے اس زمانے کو دور جاہلیت کہا گیا، ڈارکنیس، تاریخ ترین دور کہا گیا. اندھیرا، پوری دنیا میں ہدایت کا نور نہیں، کوئی رب کو جاننے والا نہیں، کوئی رب کو پہچاننے والا نہیں، کوئی اپنے رب کے سامنے جھکنے والا نہیں، اور سارا اللہ کا غیر اور سارا مخلوق ہی کی میرے دوستو بندگی دنیا کے اندر عام ہو چکی تھی. وہ بیت اللہ جو توحید کا مرکز، وہ بیت اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور اسماعیل علیہ السلام کی محنت سے وجود میں آیا ہوا مکان، وہ بیت اللہ جس کی تعمیر اور جس کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بنایا، جس کو اللہ کا گھر بیت اللہ کہا گیا، اس میں اللہ کا غیر 360 مختلف شکلوں میں موجود تھا. ساری دنیا اندھیری، تاریخ ترین زمانہ، کوئی بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ بتانے والا نہیں تھا. اور کتنی جہالت عام ہوئی، کتنی بے دینی عام ہوئی، کتنی منمانی عام ہوئی، کتنا شرک عام ہوا کہ اللہ کا گھر بھی شرک سے نہ بچ سکا. بیت اللہ کا ننگا طواف ہو رہا ہے، سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، اب بےہودہ اشعار پڑھنا، یہ میرے دوستو شعار تھا، اور یہ زمانے کی عبادت تھی. زمین پہ گرا ہوا خون چاٹ جانا، اتنی درندگی اور حیوانیت انسانیت میں آئی تھی کہ اس دور کی عورت اس بات کی منت مانگتی تھی کہ اگر فلانے کی کھوپڑی ہاتھ میں آ جائے تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی. جب عورتوں میں اتنی حیوانیت اور درندگی تھی تو مردوں کا کیا حال ہوگا؟ ایسا زمانہ. اور اس زمانے میں اللہ پاک نے یہ 571 سال کے بعد
کائنات کی سب سے قیمتی اور کائنات کا سب سے قیمتی وجود، اور میرے دوستو جو وجود کائنات ہے اللہ پاک نے ان کو وجود بخشی۔ اور میرے دوستو امام الانبیاء وہ سرور کائنات آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر اور زمین پر تشریف لائے، سب سے پہلے جن کے نور کو بنا، سب سے آخر میں نبیوں میں اللہ نے جنہیں دنیا میں بھیجا، اور آپ کو محنت کا میدان صرف 23 سال، کتنا زمانہ ملا نبوت کا؟ صرف 23 سال، 8156 دن اللہ نے اپنے نبی کو دیے۔ کس کام کے لیے دیے؟ کہ صرف مکہ کا باطل، صرف حجاز کا باطل، صرف عرب کا باطل نہیں، پوری دنیا کا اس زمانے کی جتنی جہالت، جتنی حیوانیت، جتنی عریانیت، جتنا کفر اور جتنی بے دینی اور لا دینی ہے، ان سب کے مقابلے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ اور صرف اس زمانے کے لیے نہیں، اور میرے دوستو 10 سال 20 سال کے لیے نہیں، بلکہ اس زمانے سے لے کر قیامت تک، آخری انسان تک، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے امام الانبیاء کو، سرور کائنات کو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ زمانہ ہے 23 سال کا، اور کفر ہے 571 سال کا۔ قیامت تک کہ اللہ نے دعوت کی طاقت بتلائی، امام الانبیاء والی محنت کی طاقت بتلائی کہ 23 سال کے قلیل عرصے میں 8156 دن کی محنت پر 571 سال، 650 سال کا باطل اللہ نے توڑ کے دکھایا۔ ارے دکھایا نہیں دکھایا؟ ہاں، وہ مکہ میرے دوستو 360 اب قیامت تک کے لیے معبود پرستی نہیں ہوگی، پوری دنیا کے لیے نظام، 650 سال کا باطل اللہ نے 23 سال کی محنت پر میرے دوستو ختم کر کے دکھایا۔ اتنی طاقتور محنت دعوت، ہمارے زمانے کا باطل کیا، ہمارے زمانے کی بے دینی کیا، ہمارے زمانے کی لادینی کیا، ہمارے زمانے کی منمانی کیا، خدا کی قسم جتنا باطل اور جتنا بگاڑ میرے نبی کے بعثت کے موقع پر تھا، ایسا بگاڑ اس دنیا میں کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو 650 سال کا باطل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں ٹوٹا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے آئے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے آئے۔ زمانہ آپ کے پاس 23 سال کا تھا، تو آپ نے کیا محنت کی جس کے نتیجے میں میرے دوستو 650 سال کا باطل بھی ٹوٹا، اور پوری دنیا میں اسلام کے پہنچنے کی اور پوری دنیا میں اس امانت کے پہنچنے کی شکل کو اللہ نے قائم کیا۔ اسی لیے کہتے سیرت پر غور کرو۔ رات کو بھی مولانا نے بتایا کام کرنے والوں کو سیرت پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے، اور صحابہ کی زندگی پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے، تب جا کر کام کی سمجھ اور کام کا فہم آئے گا۔